السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کھڑکی کے بارے میں بتائیں گے جو مسجد نبوی میں تقریباً 1400 سال سے آج تک بند نہیں ہوئی، اور اس کھڑکی کو کیوں باقی رکھا گیا ہے اور یہ کھڑکی کیوں آج تک کھلی ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری کی پوری معلومات دیتے ہیں۔ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے جب آپ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور مبارک ہیں۔ اور اس حجرے کے سامنے جہاں پر لوگ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جس جگہ پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی امہات المومنین میں سے تھی۔ جیسے ہی آپ مواجہ شریف کے سامنے سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے آپ کو یہ کھڑکی نظر آئے گی، جس کے اوپر جو ہے کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ کھڑکی جو ہے ہمیشہ جب بھی آپ جائیں گے یہ کھڑکی آپ کو کھلی نظر آئے گی۔ اور اگر آپ اس کھڑکی کو قریب سے دیکھیں تو یعنی یہ کھڑکی اس لیے باقی نہیں رکھی گئی کہ اس کے ذریعے مسجد نبوی میں اندر ہوا آئے، بلکہ یہ ایک بند کمرے کی کھڑکی ہے اور کھلی ہوئی ہے، بلکہ اس کھڑکی کو باقی رکھنے کی کچھ اور وجوہات ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اتنے قریب تھا، یہ دونوں مبارک ہستیاں اپنے حجروں ہی سے آپس میں گفتگو کر لیا کرتی تھی۔ اور اگر آپ ریاض الجنہ سے دیکھیں تو سامنے آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے، یہی وہ کھڑکی ہے جو ہر وقت آپ کو کھلی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب فتویٰ زیادہ ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں سوچا گیا، لیکن اس وقت مشکل یہ تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی جگہ بھی آتی تھی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو بھی مسجد نبوی کی توسیع کے دوران ختم کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کس طرح اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے اس حجرے کو چھوڑ دے اور اس حجرے کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ رونے لگیں اور اس بات پر ہرگز آمادہ نہ ہوئیں، کیونکہ اس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو دن رکنے کے بعد پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دوبارہ جو ہے ان سے اس بات کی اجازت چاہی، مگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی اس حجرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بڑی عمر کی بہت سی خواتین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لی گئیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہوئی کہ میرے لیے سامنے ایک دروازہ رکھا جائے، ایک کھڑکی رکھی جائے، جس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاہدہ کیا کہ یہ کھڑکی باقی رکھی جائے گی۔ ایک روایت تو اس کھڑکی کے بارے میں یہ ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ یہاں پر آل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 10 مکانات تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھیں، اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جب ان کے مکانات کو ختم کرنے کی بات چلی تو انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارے لیے ایک دروازہ رکھا جائے جس سے ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ تو یہاں پر جہاں ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک دروازہ تھا، یعنی آل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ اگر ان دونوں روایتوں کو دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے۔ آل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات کو جب ختم کیا گیا تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر اپنے مکانات مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دیے کہ ہمارے لیے یہاں پر ایک کھڑکی رکھی جائے یا ہمارے لیے یہاں پر ایک دروازہ رکھا جائے، جو ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی معروف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اسی کھڑکی والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ تو یعنی یہاں پر جس طرح آپ کو بتایا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ تھا اور حجرے کو ختم کیا گیا، اور آل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو مکانات تھے ان مکانات کو ختم کیا گیا، اور اس کھڑکی کو یہاں پر چند سال پہلے جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دروازے کو باقی رکھا گیا تھا، اور یہ آج تک بند نہیں ہوا اگر آپ اس کو، بلکہ یہ ایک بند کمرے کی کھڑکی ہے اور ہر وقت کھلی رہتی ہے، اور اس کے کھلے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا تھا اسی معاہدے کے تحت یہ آج تک کھلی ہوئی